صلوات صلوات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج تفسیر قرآن کا چھٹا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہم سورہ بقرہ کی تفسیر مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. 5 آیتوں کی تقریباً 6 آیتوں کی تفسیر ہم پیش کر چکے اور آج آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ایک عذاب بزرگ ان کے لیے تیار ہے اور ان کا منتظر ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ اور یہ آیت متصل ہے اپنے پچھلی والی آیت سے یعنی آیت نمبر 6 سے کہ جہاں پروردگار عالم نے کافروں کی صفت کو بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اے رسول یہ ایسے ہیں کہ ان کو آپ انذار کیجئے یا نہ کیجئے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ ایسے ہو گئے کہ ان پر کسی انذار کا کسی تبلیغ کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں یہ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں. پروردگار عالم نے اس کی وجہ کو بیان کیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے. اور دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے. یعنی یہ ہر طرف سے مجبور ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں، اب ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. ہر طرف سے ان کے لیے اس طریقے کے انتظامات کیے جا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو دنیا میں، آخرت میں کیا انتظام ہے؟ ایک بڑا عذاب، ایک بزرگ عذاب ان کے انتظار میں ہے کہ جس کا یہ مزہ چکھیں گے آخرت میں. تو آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ختم کس کو کہتے ہیں؟ ختم اللہ یعنی اللہ نے مہر لگا دی. ختم کہتے ہیں مہر کو. مہر 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو مہر وہ ہوتی ہے کہ جو ہم جب لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کتاب پر یا اس لیٹر پر اس کی مہر ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے وہ لیٹر ہوتا ہے، اس کو بھی مہر کہتے ہیں. اور ایک مہر وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں دکانوں پر جب سیلنگ لگتی ہے تو سیلنگ جب لگتی ہے تو تالوں کے اوپر کپڑا سا باندھ کے اس کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی ہے. وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اب کوئی کھول نہیں پائے گا، اس کے اوپر سرکاری افسران نے مہر لگائی ہے، اب اسے کوئی کھولنے کا حق نہیں رکھتا. دونوں مثالیں آپ اپنے نظروں میں رکھیں کہ لیٹر جب لکھتے ہیں لیٹر کے اوپر مہر لگاتے ہیں اور جب وہ تالا بند کرتے ہیں، سیلنگ کرتے ہیں دکان کو، اس کے اوپر بھی ایک طریقے کی مہر لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ لیٹر پہ جو مہر ہوتی ہے دونوں کا معنی ایک ہے. لیٹر پہ جو مہر ہوتی ہے نیچے، وہ اس لیے مہر لگاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے لیٹر لکھ چکے ہیں، نیچے مہر لگا چکے ہیں، اب یہ لیٹر ختم ہو گیا ہے، اب اس کے نیچے کوئی چیز لکھنے کے لیے کسی کے لیے نہیں بچی ہے، لہٰذا یہ لیٹر ہماری طرف سے ہم نے اس میں مہر لگا دی ہے، اب اسے کھولنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اس کے آگے کچھ لکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جیسے ہم خط بھیجتے ہیں تو لیٹرز وغیرہ جو بھیجتے ہیں اس پر بھی مہر لگائی جاتی تھی. اسی طریقے سے جو دکانوں پہ مہر لگائی جاتی ہے، اب کوئی اور ان کو کھول نہیں سکتا، کوئی اور ان کو اوپن نہیں کر سکتا دکانوں کو، ان پہ مہر لگ چکی ہے. اب ان کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے دلوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھول دے اور انہیں راہ ہدایت پر لے آئے، ان کے کانوں کو کھول دے. نہیں، خدا نے مہر لگا دی ہے، اب پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے کا کام ہو سکے. اور مہر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے آگے پردہ بھی پڑ گیا ہے ان کی، اب یہ کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے ان کے لیے اتنا سخت انتظامات کر دیا ہے کہ یہ گویا جہنم کی آگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اچھا، یہ مہر اصل میں واقع مہر نہیں ہے، یہ ایک مجازی معنی ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ مہر لگاتے ہیں کتاب پر
اور جو ہے لیٹر پر مہر لگاتے ہیں یا پھر کسی دکان پر مہر لگاتے ہیں، کسی تالے پر مہر لگاتے ہیں، یہ ایک اصلی معنی ہے۔ لیکن قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ مجازی معنی ہے، یعنی دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلوں پر کوئی اسٹیمپ لگایا گیا ہے، نہیں، دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، آلودگیوں کی وجہ سے ان کے دل آلودہ ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کی توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ یعنی مہر کا مجازی معنی سلب توفیق ہے، یعنی ان کی توفیقات سلب ہو گئی۔ اب یہ خود ہی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب یہ خود ہی رسول کی باتوں کو سنیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی توفیق خدا نے سلب کر لی ہے۔ تو آپ حقیقت میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم حقیقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھ کیا ہے؟ اس آنکھ کو خدا نے ہمیں اس لیے عطا کیا ہے تاکہ حق کو دیکھ سکیں، تاکہ حق کا نظارہ کر سکیں۔ اگر یہ آنکھ حق کا نظارہ نہ کر سکیں تو اس آنکھ کا کیا فائدہ؟ یہ کان حق کو سننے کے لیے ہے، اگر یہ کان حق نہ سن سکے تو ان کانوں کا کیا فائدہ؟ یہ دل حق کو درک کرنے کے لیے ہے، اگر یہ دل حق درک نہ کر سکے تو دل کا کیا فائدہ؟ یہ زبان حق بولنے کے لیے ہے۔ لہٰذا کیونکہ یہ جو جن کی صفت بیان ہوئی ہے ان کافرین نے ان کانوں کو استعمال حق سننے میں نہیں کیا، تو کیا فائدہ ان کانوں کا؟ اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ دل کا استعمال حق کو درک کرنے میں نہیں کیا تو کیا فائدہ دل کا؟ اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ایک سوال تو یقیناً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ایک سوال ضرور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جبر ہے کہ پروردگار شاید وہ بھی چاہتا ہو کہ 2 سال بعد ایمان لے آئے، تو نے مہر لگا دی کہ اب زندگی بھر ایمان نہیں لا سکتا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جبر ہے، یہ مہر لگانا کہ کوئی اب ایمان لا ہی نہیں سکتا، ہم نے اس کے کانوں پر، اس کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور جہنم کا عذاب اس کے لیے آمادہ کر دیا، یہ تو جبر ہے۔ اور جبر کے ہم قائل نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ کہ خدا جبر نہیں کرتا، تو ہم کیا جواب دیں گے اس سوال کا؟ تو عزیزان محترم، یہ جبر نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو ہونا ہی تھا، یہ جبر نہیں ہے۔ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، انہوں نے جو عمل انجام دیے تھے، اس کا نتیجہ، اس کا اثر ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہدایت نہیں پا سکتے۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کتنی خدا کی نظر میں محترم قوم تھی، خدا نے اس پر کتنی عنایات کی، مگر انہوں نے گناہ کیے، پیغمبروں کو قتل کیا۔ اس کا اثر اس قوم پر کیا ہوا کہ خدا نے مہر لگا دی۔ مہر لگا دی یعنی یہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے، ان کو احساس نہیں ہوا، اور پھر پروردگار ان کے دلوں پر مہر بھی نہ لگائے، نہیں، یہ ان کے گناہوں کا اثر تھا، ان کے دلوں پر اب مہر لگ گئی۔ اتنے سخت قلب ہو گئے ان کے کہ پیغمبروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ یہ مہر لگ جانا، سلب توفیق ہونا، ان کے گناہوں کا اثر ہے، اور یہی رسول کے زمانے کے کفار کے لیے پروردگار کہہ رکھے ان کے گناہوں کا اثر ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبر ہے خدا کی طرف سے، تو آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہر ملک کے قوانین ہیں، اور قوانین کو فالو نہ کرنے کے لیے کچھ سزائیں مہیا کی گئی ہیں۔ آپ اگر ریڈ لائٹ کراس کر دیتے ہیں، اس قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو سزا معمولی ہے، شاید 500 روپے یا 1000 روپے کا چالان ہے۔ آپ اگر کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں تو سزا اور زیادہ ہے، اور زیادہ سزا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گناہ بڑھتا جاتا ہے تو سزا کی مقدار بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب میں حکومت سے پوچھوں، وہ حکومت کے جو ایک انسان کو پھانسی کی سزا دے رہی ہے، کہ میں حکومت سے سوال کروں، کہ حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اسے پھانسی کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو جبر ہے، یہ تو جبر ہے کہ آپ انسان کی زندگی کو چھین رہے ہیں، اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا رہے ہیں۔ یہ جبر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ اس نے اتنے گناہ کیے، اس نے اتنے قتل کیے کہ اب اس کو پھانسی دینی پڑے گی۔ یہ پھانسی ہماری طرف سے جبر نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس کے جو ہے کرائمز کا جو ہے انجام یہ پھانسی ہے۔ تو وہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سلب توفیق بھی خدا کی طرف سے جبر نہیں ہے، بلکہ گناہوں کا اثر ہے۔ پہلے دن جب انسان گناہ کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے اس کے دل میں،
وہ ڈرتا ہے خدا سے اور ڈر ڈر کے گناہ کرتا ہے، دوسرے بار جب گناہ کرتا ہے تو یہ خوف کم ہو جاتا ہے، تیسری بار جب یہ گناہ کرتا ہے تو یہ خوف اور کم ہو جاتا ہے، اور جب مسلسل اس گناہ کو کرتا چاہتا ہے تو ایک مدت بعد خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کے معاملے میں بالکل آزاد اور بے شرم ہو جاتا ہے، اور پھر پروردگار عالم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر گناہ کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں سے اس سے آگے کی آیات میں منافقین کی صفات آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، آیت نمبر 8 سے، یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں کافرین کی صفت بیان کی گئی، اب آیت نمبر 8 سے جو سلسلہ ہے وہ منافقین کی صفات کا سلسلہ ہے کہ جو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کے گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔